آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام۔ شعر نمبر 40 دیکھیں۔ فقد اتیت رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول۔ ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ رسول اللہ میری معذرت کو قبول کر لیں گے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب اس میں آپ ذرا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ قد یہ والی بات کو پکا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا کوئی باقاعدہ معنی نہیں ہوتا ہے۔ اتیتو میں آیا ہوں، رسول اللہ کے رسول کے پاس، معتذرا معذرت کرنے کے لیے، والعذر اور عذر یعنی معذرت رسول اللہ کے پاس، مقبول قبول کی جاتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کو قبول کر لیتے ہیں۔ دیکھیں جو شاعر تھے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی تھی، یعنی برائی بیان کی تھی اشعار کے اندر، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ تو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ اس شعر کے اندر فرما رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے گناہوں کی معذرت کرنے کے لیے آ رہا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خطاؤں کو، میرے گناہوں کو معاف کر دیں اور درگزر کا معاملہ فرمائیں۔ والعذر عند رسول اللہ مقبول، اور مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کو قبول کریں گے۔ امید کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، امت پر ان کی جان سے بھی زیادہ شفیق ہیں، رحم دل ہیں، امت کے اوپر احسان کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات شمار و کتار سے باہر ہیں، تو مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ دیں گے۔ 41واں شعر دیکھیں۔ مہلا ہداک الذی اعطاک نافلۃ القرآن فیہا مواعظ و تفصیل۔ ترجمہ دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مہلت عطا کریں جس ذات نے آپ کو ہدایت عطا کی ہے اور آپ کو ایک زائد چیز بھی عطا کی ہے، یعنی قرآن مجید، جس میں واضح و نصیحت ہے اور حلال و حرام کی تفصیل ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ دیکھیں مہلن، مہلن کا مطلب ہوتا ہے مہلت دیں۔ جو شاعر ہیں وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے مہلت دیں تاکہ میں اپنی صفائی آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ہدا، ہدایت دی ہے، کا رسول اللہ آپ کو، کس نے ہدایت دی؟ اللہ دی، اس ذات نے، کس ذات نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آتا، جس نے دیا ہے، کا آپ کو کیا دیا ہے؟ نافلتاً، ایک زائد چیز۔ مطلب یہ کہ نبوت اور رسالت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک زائد چیز، نبوت اور رسالت سے اضافی چیز بھی عطا کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ فیہا، اس قرآن مجید میں، مواعظ، موعظت کی جمع ہے، مراد ہے واضح و نصیحت، و تفصیل، اور اس میں ہر قسم کی تفصیل موجود ہے، مراد ہے احکام شرعیہ کے اعتبار سے، حلال و حرام کی تفصیل اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو دیکھیں اس میں جو شاعر ہیں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے آپ مہلت دیں، یعنی میرے قتل کا فیصلہ کرنے میں ذرا جلدی نہ کریں، مجھے آپ مہلت دیں تاکہ میں اپنی صفائی آپ کے سامنے پیش کر سکوں اور میں آپ سے معذرت کر سکوں، جو میں نے جانے انجانے میں غلطی کی ہے میں آپ سے معافی مانگ سکوں، تو آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت عطا کی ہے، اور اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں ہدا کا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا کرے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے مجھے معاف کرنے کی طرف، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی ہدایت عطا کی ہے، دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ آتا کا نافلتاً، وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ ایک اضافی چیز یعنی قرآن مجید بھی عطا کیا ہے، وہ قرآن مجید جس کے اندر واضح و نصیحت کی باتیں ہیں اور اسی طریقے سے اس میں حلال و حرام کی تفصیل یہ موجود ہے۔ 42واں شعر دیکھیں۔ لا تأخذنی باقوال الوشاة ولم اذنب وان کثرت فی الاقاویل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یا رسول اللہ، چغل خوروں کی باتوں کی وجہ سے آپ میرا مواخذہ نہ فرمائیں، میں نے گناہ نہیں کیا ہے اگرچہ میرے بارے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں۔ اب الفاظ کا اب ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ لا تاخذنی، آپ میرا مواخذہ نہ کریں، بے اقوال، اقوال یہ قول کی جمع بات کو کہتے ہیں، وشات چغل خور، چغل خوروں کی باتوں کی وجہ سے آپ میرا مواخذہ نہ کریں، مجھ پر پکڑ نہ کریں، ولم اذنب، میں نے گناہ نہیں کیا ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ کرنا،
وَإِن اگرچہ کاصورت زیادہ ہو گئی ہیں فی یا میرے بارے میں، اکاویل یہ بھی قول کی جمع ہے، مراد ہے اس سے بات چیت۔ تو دیکھیں اس شعر کے اندر بھی حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، چغل خوروں نے میرے بارے میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر من گھڑت کہہ دی ہیں، میں نے گناہ نہیں کیا ہے، جو کچھ باتیں میری طرف سے ہوئی بھی ہیں وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی ہیں، آپ مجھے موقع دیں، میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور میرے بارے میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ لوگوں نے کہی ہیں، وہ باتیں درست نہیں ہیں، جھوٹی باتیں میری طرف منسوب کر دی گئی ہیں، تو اس لیے براہ کرم آپ میری طرف توجہ فرمائیں اور آپ مجھے معاف کر دیں۔